اس دنیا میں آخرت کی بہت ساری نعمتیں ہیں میرے بھائیوں، یعنی آخرت کی نعمتوں سے مراد میری یہ ہے کہ وہ اوصاف اور وہ اخلاق ہمیں اختیار کرنے چاہیے جس پر آخرت کی نعمتوں کا انحصار ہے، یا ان اخلاق اور آداب کو اپنا کر کے ہم آخرت کی نعمت کے ملنے کا ایک تصور ہم اس دنیا میں قائم کر سکتے ہیں اور قائم رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے مراد آخرت کی نعمت کا۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، اسی میں سے ایک نعمت ہے قناعت اور صبر، رضا اور خوشی، رضامندی، خوشی، قناعت۔ اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ قناعت کس کو کہتے ہیں؟ قناعت کا معنی یہ ہے، پہلا معنی تو یہ اہل علم نے کئی ایک معنی کیے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ سارے معنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ ایک تو یہ قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں میسر کیا ہے، جو کچھ بھی عنایت فرمایا ہے، مال، اولاد اور اس کے علاوہ جتنی ساری نعمتیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے ہمیں میسر کیا ہے، عنایت کیا ہے، اس کے اوپر ہم مطمئن ہیں، خوش ہیں، اور اللہ کی اس عنایت کے اوپر ہم راضی ہیں، مطمئن ہیں، خوش ہیں، اور اللہ کی اس عنایت پر ہمارا ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، اور اس سے ہم بہت خوش ہیں۔ یہ قناعت ہے۔ جو کچھ ملا ہے یہ ممکن ہے کہ وہ ہمارے مسائل اور ہماری ضروریات کے لیے وہ کافی ہو، یعنی اتنا ہمارے پاس ہے کہ وہ ہماری ضروریات کے لیے اور ہمارے مسائل کے حل کے لیے انف ہے، کافی۔ یہ ہے قناعت۔ اور قناعت کا ایک معنی اور سنیے، اور وہ زبردست معنی ہے، اور قناعت کی روحانیت تک انسان کو وہ پہنچاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ جس سے ہماری ساری ضروریاتیں پوری ہو رہی ہیں بآسانی، اتنا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری ساری کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں، نہیں ہے۔ اس کے باوجود کہ ہم اپنی ضروریات کی تکمیل میں مشقت کا سامنا کر رہے ہیں، دشواری کا سامنا کر رہے ہیں، تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اور پھر ہم اس کو برداشت کر کے قناعت اختیار کیے ہوئے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور اللہ کے اس فیصلے کے اوپر ہم راضی ہیں، یہ ہے قناعت۔ اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کے پاس اتنی ساز و سامان موجود ہوں، اتنے اسباب اور وسائل موجود ہوں کہ اس کی پوری ضروریات بآسانی پوری ہو جائے۔ کوئی ضروری نہیں کہ یہ ہر ایک شخص کے پاس ہو، کوئی ضروری نہیں، بلکہ اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے پاس نہیں ہوتا بہت سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد بھی بندہ جب صبر کرتا ہے، قناعت اختیار کرتا ہے، اللہ کی اس عنایت کے اوپر وہ صبر کرتا ہے اور شکر بھی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں قناعت، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ میرے بھائیوں، یہ وہ خلق عظیم ہے، اخلاق کا وہ ایک رتبہ ہے، ایک ایسا مرتبہ ہے کہ جب انسان اس رتبے پر پہنچ جاتا ہے اور اس مقام کو وہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ انتہائی قسم کا سعادت مند ہوتا ہے، انتہا قسم کی سعادت مندی اسے حاصل ہوتی ہے۔ وہ اطمینان قلب کے ساتھ اپنی زندگی میں فرحاں اور شاداں ہوتا ہے، اور اس کی زندگی ایسے رواں دواں ہوتی ہے کہ جیسے اس کے پاس کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دکھ اور کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ وہ قناعت ہے، وہ قناعت وہ عظیم اخلاق کا ایک پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عنایت فرمائے۔ یہ وہ اخلاق ہے، یہ وہ آداب ہے جو انبیاء کے آداب ہیں، انبیاء اور رسل کے یہ وہ آداب ہیں جس سے یہ انبیاء اور رسل کی یہ جماعت متصف تھی اور مزین تھی۔ ان کی عظیم خوبی یہ تھی کہ وہ قناعت پسند ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ آداب ہیں
یہ وہ خلق ہے، یہ وہ اخلاق ہے جس سے اتقیاء، متقین، صالحین، زاہدین یہ لوگ متصف ہوتے ہیں. یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کی یہ صفت ہے، نیک لوگوں کی یہ صفت ہے، یہ صالحین کی یہ صفت ہے. اور انسان اس سے جب متصف ہوتا ہے تو گویا ایک قسم کی صالحیت اس کے اندر آتی ہے. سبحان اللہ، صالحیت اس کے اندر آتی ہے، زہد اس کے اندر آ جاتا ہے، ورع آ جاتا ہے، اللہ کا تقوی آ جاتا ہے. یہ ساری خوبیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اسی لیے اس صفت کو سلف صالحین رحمہ اللہ اور انبیاء کی برگزیدہ جماعت بہت ہی محتم بشان سمجھتی تھی اور اس کو اپنے لیے اپنا کر کے عز اور شرف کی بات سمجھتی تھی. اور یاد رکھیے کہ یہ وہ قناعت عظیم خلق ہے، اخلاق کا وہ اعلیٰ مرتبہ ہے جو انسان کو عزت سے نوازتا ہے، انسان کو محترم بنا دیتا ہے، انسان کی اس کی وجہ سے تکریم کی جاتی ہے. سبحان اللہ، یہ ایسی عظیم صفت ہے، ایسی عظیم صفت ہے. اس لیے اس صفت سے ہم سبوں کو اپنے آپ کو متصف رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس مقام پر لا کر کے کھڑا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیسے ہم کھڑا رکھ سکتے ہیں میرے بھائی؟ ایک ہوتا ہے کہ مجبوری میں ہم کھڑے ہیں، نہیں ہے تو کیا کریں گے. ایک ہے مجبوری، بے کسی، نہیں ہے اسی پر اکتفا ہے، یہ محمود نہیں ہے. یعنی آپ مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں اس لیے ہم قانے اور سادے ہیں، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم مجبور ہیں اور ہم محتسب ہیں، یعنی ہم تو مجبور ہیں لیکن ہم محتسب ہیں. محتسب کا مطلب یہ ہے کہ ہم احتساب کر رہے ہیں اپنا کہ یہ ہماری مجبوری ہے، ہم اللہ رب العالمین کی اس تقدیر پر اور دی ہوئی اس تنگی پر اور دی ہوئی اس بے کسی کے اوپر ہم صبر کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور اس کو اللہ رب العالمین کے تقرب کا ذریعہ ہم سمجھتے ہیں. تو یہ ہے قناعت، یہ مجبوری نہیں، اس کو مجبوری نہیں کہا جائے گا. نہیں، ہم نے اختیار کیا ہے اس کو. حرام سے ہماری ضروریات پوری ہو سکتی تھی، ہم غلط راستہ اختیار کر لیتے تو یہ ہمارے مسائل حل ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیا. اور جب وہ مسئلے ہمارے حل نہیں ہوئے تو ہمیں مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، پریشانیوں سے ہم گھر گئے، ہم نے تکلیف کا سامنا کیا اور اس کے اوپر ہم محتسب ہو گئے. یعنی اللہ سے اجر و ثواب کی ہم نے امید رکھا اور اس کو ہی اختیار کرنا اپنے لیے پسند کیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر رضا ہونا اور اپنے حالات کے اوپر قناعت اختیار کر لینا. میرے بھائیو، یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہم یہ یقین رکھیں، اور یقین رکھیں یا نہ رکھیں یہ اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے، یہ اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے جو ہم اپنی ان آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عبرت نہیں لیتے، سبق نہیں لیتے اور درس نہیں پکڑتے. اور وہ کیا ہے یقین والی چیز؟ وہ یہ ہے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے؟ زائل ہونے والی، فنا ہونے والی. مہما طالت، چاہے جتنی اس کی لمبی عمر ہو جائے، کروڑہ سال گزر گئے اور کروڑہ سال ابھی مستقبل میں آنے والے ہوں گے. یعلمہ اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جتنی لمبی ہو جائے ہر حال میں اس کو کیا ہونا ہے؟ فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے. جب دنیا فنا ہوگی تو دنیا کی ساری نعمتیں یہ فانی ہیں، ختم ہونے والی ہے. جتنی نعمتیں یہ سب کی سب ختم ہونے والی ہے. یہ یقین جب ہمیں ہو جائے اور ہمیں یقین کرنا ہوگا اور ہم نہیں کریں گے تو یہ اٹل حقیقت ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، کہ یہ دنیا اور دنیا کی جتنی ساری نعمتیں ہیں یہ سب کی سب زائل ہونے والی ہیں اور فنا ہونے والی ہیں. جب ہم یہ یقین کریں گے تو یاد رکھیے
کہ جب ہم یہ اس حقیقت کو سمجھ لیں گے کہ یہ دنیا آج کوئی مالدار ہے، کسی کے پاس غنا ہے، خوشحال ہے، فَإِنَّهُ لَا يَدُومُ، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس دنیا کی اس زندگی میں بھی اتار اور چڑھاؤ ہے، اقبال، عروج، انحطاط اور زوال ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب تک ہم بحیات ہیں ہمارے حالات یکساں ہوں، برابر ہوں۔ ہر شخص اپنی اپنی زندگی میں تجزیہ کر لے اور جائزہ لے لے، ایسا ہے نہیں۔ الغنى لا يدوم، یہ مالداری اور خوشحالی ہمیشگی نہیں ہوتی۔ والفقر كذلك لا يدوم، اور فقر و فاقہ بھی اس کے اندر بھی دائمیت نہیں ہے، یہ بھی ہم دائمی نہیں ہوتا کہ ایک انسان آج فقیر ہے، غریب ہے، تو کل تک آخری لمحات تک ویسا ہی رہے گا، کوئی ضروری نہیں، ہو سکتا ہے ویسا ہی رہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ حالات بدل سکتے ہیں، اس کی دنیا بدل سکتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے، ہم سب اب اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، کل ایک انسان بہت کمزور تھا، ضعیف الاقتصاد تھا، مالی حالت کسی لائق نہیں تھی، لیکن دیکھتے دیکھتے ایسی مالی حالت ہو گئی، اتنی خوشحالی آ گئی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور اسی کے برعکس آپ دیکھ لیجئے، بہت خوشحال انسان، بڑی بہترین تجارت، ہر طرف سے اللہ کی رحمتوں کا فیضان، برکت برس رہی ہے، خوب مال آ رہے ہیں، لیکن پھر ایک ایسا زمانہ آتا ہے جب یہ ساری کی دولت آہستہ آہستہ سمٹنے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ انسان ہی سمٹ جاتا ہے۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور عالمی پیمانے پر آپ دیکھیں گے کتنے لوگ اسی سال 2025 میں کیا تھے اور 26 کے آتے آتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کتنے ایسے لوگ۔ اس لیے اگر خوشحالی ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے تو صابر و شاکر رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، شکر گزاری میں اپنی زندگی گزارتے رہنا چاہیے۔ وَلَا يَبْطَرْ، اور فخر نہ کرے، غرور نہ کرے، تکبر اختیار نہ کرے، بلکہ تواضع، انکساری اور عاجزی اختیار کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اور جو فقر کے اندر ہے، جو کمزور اقتصادی حالت ہے جس کی، فلا ییأس، وہ نا امید نہ ہو، اسے نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس لیے کہ کب اللہ رب العالمین اس کی کایا پلٹ دے گا، کب اللہ رب العالمین نعمتوں کا فیضان اس کے اوپر کر دے گا اور اس کے حالات بدل جائیں گے۔ کتنے لوگ تھے، بلین ملین کے مالک تھے، لیکن کہانی ختم۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آئیں تو اس کی شکر گزاری کریں، اور اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں آزمایا ہوا ہے تو ہمیں صبر سے کام لیتے رہنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، یہ قناعت جو ہے یہ کیسے آئے گی؟ اسی حقیقت کو جاننے پر کہ یہ دنیا زائل ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے جس قدر ہم محنت کر رہے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں روزی عنایت فرمائی ہے، اس کا خاص طور پر اپنی مصروفیت اور مشغولیت کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اس مصروفیت اور مشغولیت اور اس تجارتی بھاگ دوڑ کو لے کر کے کہیں بہت زیادہ پریشان تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بھی پامالی کر رہے اور بندوں کے حقوق کی بھی پامالی کر رہے، بیوی بچوں کے حقوق تک کو ادا نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کا حق تو ایسے ہی چلا جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو میرے بھائیو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ انسان فتنے کے اندر مبتلا ہے، وہ انسان فتنے میں مبتلا ہے، وہ کبر اور غرور میں چلا گیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی عقل، اس کی بھاگ دوڑ، اس کی ٹیکنک اور اس کی قابلیت اور اس کی صلاحیت اسے آگے بڑھا رہی ہے۔ نہیں، آپ کے پاس آنا تھا اور وہ چیز آ کر کے رہے گی۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو چیز تمہیں پہنچنے والی تھی خیر اور شر،
لم یکن لیخطئ، وہ کبھی خطا ہونے والی نہیں اور کوئی اسے نہیں روک سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کسی کے ساتھ کر لیا ہے تو اس خیر کو پہنچنے سے کوئی انسان نہیں روک سکتا۔ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو رحمت دینا ہو اور اللہ کی رحمت اسے پہنچنے والی ہو، فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، تو اس رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، وہ پہنچ کر کے رہے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، اس کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اپنے حالات کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ بہت زیادہ مال ہونا یہ کوئی بہت خیر کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ خیر کی علامت یہ ہے کہ ہم جو موجود ہے اس کے اوپر صبر کریں اور قانع ہو جائیں، اور جو نقص ہے، جو کمی ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کے اوپر قانع رہیں، یہ ہے سعادت مندی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ ما آتاہ۔ مسلم کی روایت، عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لے آیا، یعنی مسلمان، ورزق کفافا، اور کفایت بھر اللہ تعالیٰ نے اسے روزی عنایت فرمائی ہے، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ مَا آتَاهُ، اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اوپر قناعت بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا ہے۔ قد افلح، کامیاب، سعادت مند ہے، وہ کامیاب ہے، اب اس کے پاس کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لَيْسَ الْغِنَى مِنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، غنا یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ مال ہمارے پاس ہو، غنا اور مالداری یہ نہیں ہے کہ بہت بڑے جتھے کے ہم مالک ہو جائیں، یہ بلڈنگ ہو، وہ فیکٹری ہو، وہ جائیداد ہو، نہیں، لَيْسَ مِنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ انما الغنى غنى النفس، غنا یہ ہے، مالداری یہ ہے کہ نفس کا انسان غنی، جو اس کے پاس موجود ہے وہ اس کے لیے کافی ہے اور وہ اس سے زیادہ چاہتا بھی نہیں۔ غنا نفس، نفس کا غنا ہے، نفس کی مالداری ہے، دل اس کا مالدار ہے، اب اس سے بڑا کیا چاہیے؟ اور فقر یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، فقر یہ ہے کہ اس کا دل ہی فقر و فاقہ کے اندر مبتلا ہے۔ مال ہے لیکن ڈر اور خوف ہے اس کے فقر و فاقہ کا، مال موجود ہے اور وافر مقدار میں موجود ہے لیکن ڈرتا رہتا ہے، فقر و فاقہ سے ڈر لگتا رہتا ہے کہ یہ کم نہ ہو جائے، یا اور کم نہ ہو جائے، یا اور کم نہ ہو جائے، تو یہ اصل فقر و فاقہ ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ قناعت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عظیم نعمت ہے، جس کو بھی ملی ہوئی ہے وہ سعادت مند ہے۔ یاد رکھو، سعادت مند ہے وہ انسان، اس کے دل کے اندر طمع نہیں ہوگا، طمع، لالچ اور حرص نہیں ہوگا اس کے اندر، اور نہ وہ کسی سے حسد رکھتا ہوگا اور نہ وہ کسی سے جلتا ہوگا، نہ اس کے دل کے اندر کینہ ہوگا، نہ کپٹ ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ عداوت ہوگی، یہ ساری چیزیں اس سے نہیں ہوگی۔ اللہ نے جو دیا ہے اس کے اوپر وہ بندہ بالکل وہ قانع ہے، بالکل قانع ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ قناعت یہ عظیم خلق ہے۔ ہم جتنی بھی محنت کر لے جائیں، جتنی بھی ہم بھاگ دوڑ کرتے رہیں، کبھی بھی ہمارا دل مطمئن نہیں ہوگا کہ یہ ہو گیا خلاص اب رہنے دو، نہیں، اب وہ، اب وہ، اب وہ۔ لیکن جب قناعت کی صفت سے انسان متصف ہوگا تو پھر وہ اپنے حالات کا جائزہ لے گا کہ کیا اس کی مصروفیت و مشغولیت اس کو دین سے روک رہی ہے۔ سب سے پہلا یہ جائزہ لے گا، اگر روکتی ہے تو فوراً وہاں بریک لگائے گا، نہیں روکتی ہے، حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں، حقوق العباد کو لے کر کے ہم چل رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ زمین کا خزانہ کھولے ہوا ہے، آسمان کی برکت لٹائے ہوا ہے، تو پھر یہ اور بڑی بات ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں میرے بھائیو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوتی
اور اس زمانے میں بھی آپ کو میں بتا سکتا ہوں، اس زمانے کے اندر بھی لوگ صف اول کے نمازی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی ریل پیل رکھا ہوا ہے اس کو۔ مدینے میں ایک شخص ہے، آج بھی موجود ہے، وہ بندہ ہے، وفات نہیں پایا، انتہائی مالدار، شہرت ہے اس کی، لیکن آپ دیکھیں گے اتنا متواضع، اور مسجد نبوی میں 20 دن آ کر کے اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، صرف ایک چادر لے کر کے فقط۔ ولا ہے، بہترین بنگلہ ہے، ساری آسائشیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود مہینہ بھر اعتکاف میں بیٹھا، گھر چھوڑ کے، مال چھوڑ کر۔ اس کو کہتے ہیں قناعت۔ اور قناعت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے روزی روک لے گا یا اس کی بزنس نہیں چلے گی، نہیں، اس کا یہ معنی مطلب نہیں۔ جائزہ صرف اس بات کا لیتے رہنا ہے کہ مصروفیت اور مشغولیت کا ایک ٹائم ہے، اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی ایک ٹائم ہے، اس ٹائم کو فالو کرو، اس ٹائم کے اوپر چلو، پھر اللہ رب العالمین کی برکتیں دیکھو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فیضان دیکھو کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین فیض برساتا ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی شکر گزاری ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے نمونہ ہمارے پاس ہے میرے بھائیوں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کی رہائش کیسی تھی؟ واللہ العظیم ہم میں کا کوئی اس وقت نہیں ہے ایسا جس کی رہائش اس طرح کی، ہم میں کا کوئی نہیں، چاہے وہ غریب سے غریب انسان بھی ہے۔ 3 مہینے تک گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا، اور وہ پوچھتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کھانا کیا ہوتا تھا؟ تو کہا کہ کھجور اور پانی۔ اور پھر انصار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے انصار، ان کے یہاں سے کبھی دودھ کبھی گوشت آ جاتا تھا، اس کے اوپر زندگی گزرتی۔ ایسا نہیں تھا کہ مال نہیں آیا تھا۔ جنگ بدر اور احد اور خندق کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی برکت کھول دی تھی، اور مال آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے اور ظہر سے پہلے سارے مال کو تقسیم کر دے اور اپنے دامن کو جھاڑ کے نکلتے کہ کچھ باقی تو نہیں ہے۔ عمر بن خطاب اتنی بڑی امپائر کا مالک، جس کیسر و کسریٰ کے خزانے کی ملکیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ میری امت اس کے مالک بن جائے گی، وہ تو عمر بن گئے، لیکن عمر کی زندگی کے حالات کو دیکھیے، کیا انہوں نے اختیار کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے سائے میں تربیت پائی تھی۔ سلف صالحین اسی طرح اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ آج ہم اس طریقے پر نہیں جا سکتے، ہرگز نہیں جا سکتے، لیکن کم سے کم میرے بھائیوں ہم لوگ اپنے حالات پر مطمئن رہا کریں، اپنے حالات پر مطمئن رہا کریں۔ کوئی ایسا دنیا میں نہیں ہے جو ہر چیز سے محروم کر دیا گیا ہو، اور کوئی ایسا نہیں ہے دنیا میں جس کو ساری چیزیں میسر ہو گئی ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو، مسلم کی روایت ہے، جب کسی کو دیکھنا ہو تو اپنے سے نیچے کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اور جب تم اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو۔ اگر اوپر والے کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمت کی ناشکری کر دو گے، کفران نعمت کے شکار ہو گے۔ میرے بھائیو، اگر کسی کے پاس فقر ہے تو جان لو کہ تم سے زیادہ فقر و فاقہ کا انسان موجود ہے۔ اگر کوئی مریض ہے تو وہ جان لے کہ اس سے زیادہ شدید قسم کا مریض دوسرا آدمی پایا جاتا ہے، اور یقین نہیں ہو تو کسی نرسنگ ہوم میں، ہاسپٹل میں چلے جائیے، میڈیکل کالج میں چلے جائیے، بغل میں اسلامیہ ہے وہاں چلے جائیے، یا جتنے بڑے ہاسپٹل میں، نرسنگ ہوم میں چلے جائیے، وہاں یہ چیز آپ مشاہدہ کر لیں گے کہ آپ سے بڑا مریض وہاں موجود ہے۔ ہم گھر میں رہتے ہیں، ہمارے سر پہ سایہ ہے، دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سر کے اوپر سایہ تک نہیں ہے، اور اس وہ زندگی گزار۔ بلکہ مجھے تو کبھی ایسا لگتا ہے میرے بھائیوں، یہ کہ وہ ہم سے زیادہ مطمئن لگتا ہے، وہ ہم سے زیادہ خوش لگتا ہے، وہ ہم سے زیادہ قناعت پسند لگتا ہے کہ وہ
فٹ پاتھ پر بھی رہ کر کے پیٹ بھر کے کھا کر کے جتنا خوش ہے، شاید ہم خوش نہیں ہیں اپنی زندگی کے اندر. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس لیے اپنے حالات پر شکر گزار رہنا چاہیے، قناعت اختیار کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی تقدیر کے اوپر رضا اور خوشنودی اختیار کرنی چاہیے. یہ عروج اقبال، اتار چڑھاؤ کب کیا ہو جائیں گے کون جانتا تھا. یہ جنگ چھڑے گی اور گھر کے چولہا سب موجود ہے لیکن چولہا نہیں جلے. کتنے ہوٹل بند ہو گئے کون جانتا ہے. کب کیسے حالات پیدا ہوں گے، کب کیسی گھڑی آ جائے گی، کون کس طرح کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، کوئی نہیں جانتا. اس لیے جس طرح کے حالات ہوں خوش رہو، صابر و شاکر ہو کر کے اپنی زندگی گزارو. اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق سے نوازے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم.